الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یہ جی علم نحو کی کتاب ہے، نصاب النحو دعوت اسلامی کا یہ چھاپا ہے اور انہوں نے یہ کتاب کو چھاپا ہے اور یہ بڑی زبردست کتاب ہے اور اس کتاب میں کی بہت ساری خصوصیات ہیں کہ تو نئے طریقے سے ہے اور اس کے اندر مفید باتیں ہیں۔ تو ہم یہ جو نحو ہے وہ اسی کتاب سے نصاب النحو سے پڑھیں گے۔ ویسے نحو کی اور بھی بہت ساری کتابیں لیکن یہ زیادہ فائدہ مند ہے تو اس واسطے ہم اسی کتاب سے پڑھیں گے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سبق نمبر 1 چونکہ ابتدائی باتیں ہیں اسی لیے یہ زبانی ہی سمجھ لیجئے، تو یہ بھی انشاءاللہ وائٹ بورڈ پہ ہی آپ کو پڑھائی جائے گی سارے اسباق انشاءاللہ۔ تو علم نحو کی تعریف، کوئی بھی علم پڑھنے سے پہلے اس کی تعریف یعنی وہ علم ہے کیا معلوم ہونا چاہیے، اس کا موضوع کیا ہے اور ہم وہ علم کیوں پڑھتے ہیں، فائدہ کیا ہوگا پڑھنے سے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں جاننا ضروری ہوتا ہے جیسے ہم نے صرف میں معلوم کیا اسی طرح۔ تو نحو کا لغوی معنی ہے راستہ، کنارہ یا ارادہ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ عربی کے اندر ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے عربی بہت فصیح و بلیغ ہے۔ جبکہ اصطلاح میں اس سے مراد وہ علم ہے، اصطلاح کا مطلب ہے ایک خاص گروہ نحو بول کر جو معنی مراد لیتا ہے اسے اصطلاح کہتے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ علم ہے جس میں ایسے قواعد بیان کیے جائیں جن کے ذریعے اسم فعل و حرف کے آخر میں تبدیلی واقع ہونے یا نہ ہونے اور اس تبدیلی کی نوعیت کا علم حاصل ہو، نیز کلمات کو آپس میں ملانے کا طریقہ بھی معلوم ہو۔ بھئی سمپل ہے، نحو میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی لفظ ہے چاہے اسم ہے فعل ہے حرف ہے تو اس کے آخر میں نحو کا تعلق آخر کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آخری حرف کے ساتھ۔ مثلا زیدن ہے نا تو زید کا آخری حرف دال ہے تو نحو کا تعلق دال سے ہوگا، زا اور یا سے اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ تو دال پر ضمہ آئے گا، کسرہ آئے گا، فتح ہے، کیا چیز آئے گی، ٹھیک ہے، تو وہ معرفت ساری ہمیں علم نحو پڑھنے سے آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر تبدیلی کس طرح کی ہوگی، حروف کی تبدیلی ہوگی یا حرکات کی تبدیلی ہوگی، کس نوعیت کی ہوگی، یہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات واو کی جگہ یا آ جاتا ہے، یا کی جگہ الف آ جاتا ہے وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ 3-4 لفظ ہیں نا تو ان 3-4 لفظ کو آپس میں ملانے کا طریقہ، زنجیروں میں باندھنے کا، ٹھیک ہے نا، زنجیریں بنانے کا، جیسے زنجیریں ہوتی ہیں نا مختلف پرزے ہوتے ہیں ان کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے، ایک زنجیر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو 3-4 الفاظ ہیں ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے جسے ترکیب کہتے ہیں۔ تو نحو پڑھنے کے 2 ہی مقصد ہیں، ایک تمام اسماء کے افعال حروف کے آخری حرف پر کیا حرکت آئے گی یہ معلوم ہو جائے، ٹھیک ہے نا، وہ نحو کے ذریعے ہوگا۔ اور جو الفاظ 3-4 یا 2-3-4 الفاظ ہیں وہ ان کو آپس میں ملانا کیسے ہے، بس یہ چیزیں نحو پڑھنے سے آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صیغہ کون سا ہے وہ چیز وہ صرف کے اندر ہوتی ہے، نحو کے اندر صیغوں سے بحث نہیں ہوتی۔ علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، ایک لفظ ہو تو کلمہ ہوتا ہے، 2 لفظ ہو تو کلام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس علم میں انہی کے احوال سے بحث ہوتی ہے، کلمہ اور کلام سے ہی بحث ہوگی، کوئی تیسری چوتھی چیز سے بحث نہیں ہوگی۔ اچھا، موضوع کی تعریف، یہ موضوع کی تعریف کر رہے ہیں کہ موضوع کیا ہے، کیا علم نحو کا موضوع، تو بھئی کوئی پوچھ سکتا ہے یہ موضوع کیا ہوتا ہے۔ کسی علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے جس کی ذات سے متعلق احوال کے بارے میں اس علم میں بحث کی جائے، جیسا کہ علم طب کا موضوع بدن انسانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ موضوع کیا ہوتا ہے؟ موضوع وہ شے ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کا موضوع وہ شے ہوتی ہے جس کی حالتوں کے متعلق بحث کی جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے طب کے اندر، طب کا موضوع کیا ہے؟ بدن انسانی، کہ طب کے اندر انسان کے بدن کی جو حالتیں ہوتی ہیں نا اسی کے متعلق بحث کی جائے، کبھی حالت بخار میں ہوتا ہے، کبھی کس حالت میں ہوتا ہے، کبھی کس حالت میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خیر لمبی چوڑی بحث ہے موضوع کے حوالے سے، اس پہ بڑی لمبی، یہ منطق میں آپ کو آئے گا، منطق میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس پہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہوتی ہے موضوع کی تعریف پر۔ علم نحو کی غرض، فائدہ کیا ہے؟ ابھی ہم علم نحو کیوں پڑھیں گے؟ عربی لکھنے اور بولنے میں ترکیبی غلطیوں سے بچا جائے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم فاعل کو جناب منصوب پڑھ دیں اور مفعول کو مرفوع پڑھ دیں تو ترکیبیں گڑبڑ ہو جائیں۔ نحو کو نحو کہنے کی وجوہات کیا ہیں بھائی، ٹھیک ہے۔ نحو اس علم کو، ٹھیک ہے، جس علم میں ترکیبیں کی پہچان ہوتی ہے، آخری حرف کے حرکات معلوم ہوتے ہیں، تو اس کو نحو کیوں کہتے ہیں؟ نحو کا ایک معنی طریقہ ہے، طریقہ، چونکہ متکلم یعنی کلام کرنے والا اس علم کے ذریعے عرب کے طریقے پر چلتا ہے اس لیے اس علم کو نحو کہتے ہیں۔
نحو کا ایک معنی کنارہ بھی ہے، چونکہ اس علم میں کلمے کے کنارے پر موجود آخری حرف سے بحث کی جاتی ہے، اسی لیے اسے نحو سے تعبیر کیا گیا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا نحو کے اندر لفظ کے آخری حرف سے بحث کی جاتی ہے۔ اس کا ایک معنی ارادہ کرنا بھی ہے، جس نے سب سے پہلے اس علم کے قواعد کو جمع کرنے کا ارادہ کیا اس نے نحوت کا لفظ استعمال کیا، نحوت، جس کا معنی ہے میں نے ارادہ کیا، اسی لیے اسے نحو کہا گیا، ٹھیک ہے نا۔ وہ حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا ایک معنی مثل بھی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اس علم کا جاننے والا عربوں کی مثل کلام کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، اس لیے اسے نحو کا نام دیا گیا۔ آسان باتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ اردو پڑھنے سے یہ آپ کو آ جائیں گی، کوئی زیادہ لمبی گہرائی والی باتیں یہ نہیں ہیں۔ علم نحو کا واضح ہے، ٹھیک ہے، واضح یعنی علم نحو بنانے والا کون ہے، واضح کا مطلب بنانے والا، ایجاد کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اس علم کے واضح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے حکم سے حضرت ابو الاسود، یہ حضرت علی کے شاگرد تھے، انہوں نے باقاعدہ اس علم کی تدوین کی۔ ایک قول میں یہ آتا ہے حضرت علی نے کچھ اعرابیوں کو دیکھا، وہ قرآن پاک میں کچھ وہ اعراب کی غلطی کر رہے تھے جس سے معنی خراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ارادہ فرمایا کہ کیوں نہ ایک ایسا علم وضع کیا جائے جس سے عربی پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے ہر خاص و عام کو۔ تو اس لیے حضرت علی نے پھر کہا تھا کلمہ کی 3 قسمیں، اسم فعل حرف، اور اتنا کہہ کر باقی حضرت ابو الاسود کو کہا کہ آپ جو ہے نا آپ مکمل کرو اس کو۔ تو چونکہ حضرت علی کا شاگرد تھا تو پھر کیسے مکمل نہ کرتا، تو اس نے پھر یہ علم نحو کو تفصیل سے یہ ذکر کیا۔ تو یہ سبق نمبر 1 ہمارا ختم ہوا۔ تو کل سے انشاءاللہ جتنے بھی چیزیں آئیں گی وہ سب وائٹ بورڈ پہ سمجھائی جائیں گی۔